باب نمبر 2، باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها. اللہ تعالیٰ کے اسماء اور ان کو یاد رکھنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 6809، حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان، واللفظ لعمرو. حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. وفي رواية ابن أبي عمر من أحصاها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو یاد کیا جنت میں داخل ہوگا، اور اللہ یکتا ہے یعنی طاق اور فرد ہے، اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ ابن ابی عمر کی روایت میں حافظہا کی جگہ احصاہا ہے۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الدعوات باب للہ 100 اسم غیر واحد، حدیث نمبر 6410، والترمذی فی جامعہ فی الدعوات باب، حدیث نمبر 3508، انظر التحفہ برقم 13674۔ فائدہ، اس حدیث میں حافظہا اور احصاہا 2 لفظ آئے ہیں، اور ایک حدیث سے دوسری حدیث کی تفسیر ہوتی ہے کہ اصول کے مطابق احصاہا کا معنی بھی یاد کرنا ہے، اگرچہ بعض نے اس کا معنی ایمان رکھنا کیا ہے، بعض نے ان کے مطابق عمل کرنا مراد لیا ہے، اور بعض نے ان کی معرفت مراد لی ہے۔ کسی صحیح حدیث میں ان 99 ناموں کی تعین نہیں آئی۔ حافظ ابن حجر نے اس حدیث کے تحت ترمذی شریف اور آیات قرآنیہ کی روشنی میں 99 نام لکھے ہیں، اگرچہ جمہور علماء کے نزدیک بعض احادیث کی بنا پر اللہ کے اسماء صرف یہی نہیں ہیں، اور بھی بہت سے ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن یہ فضیلت انہی ناموں کو حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ یگانہ اور یکتا ہے، اس لیے وہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو دوسروں سے الگ تھلگ اور یکسو ہو کر یا سب سے کٹ کر اس کو یاد کرتا ہے، کسی اور کو اپنے دل میں اتنی جگہ نہیں دیتا کہ وہ اسے اس سے غافل کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عام طور پر عبادات میں بھی طاق کو ملحوظ رکھا ہے۔ 3 دفعہ استنجا لازم ہے یا کم از کم مسنون ہے، 3 دفعہ اعضائے وضو ہونا افضل ہے، 5 نمازیں ہیں، طواف سعی 7 دفعہ ہے، 3 جمرات ہیں، 7 دفعہ ان کو مارنا ہے، 7 ایام ہیں، 7 آسمان ہے، 7 زمینیں ہیں، 7 سمندر ہیں وغیرہ۔ ان 99 ناموں کی فضیلت بیان کرنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ معین ہے، اگر وہ مبہم ہے، ان کا پتہ نہیں ہے، تو وہ ان کو یاد کرنا کیسے ممکن ہے؟ اس لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جامع ترمذی اور قرآنی آیات کی روشنی میں جو 99 نام لکھے ہیں ان پر اعتماد کرنا چاہیے، جو یہ ہیں: هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحصي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور۔ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں کچھ اختلاف ہے، تفصیل کے لیے دیکھیے قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کی شرح اسماء اللہ الحسنى اردو، فقہ الاسماء الحسنى عربی، دکتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر
حافظہ اللہ۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کے نزدیک احصا کے 3 مراتب ہیں۔ نمبر 1 اسماء کو یاد کرنا اور شمار کرنا، نمبر 2 ان کے معانی و مطالب کو جاننا، نمبر 3 اور ان کے واسطہ سے دعا کرنا۔ حدیث نمبر 6810۔ حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة وعن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وزاد همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه وتر يحب الوتر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جو ان کو یاد رکھے گا جنت میں داخل ہوگا۔ حمام کی روایت میں یہ اضافہ ہے، وہ طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔ تخریج تفرد بہ مسلم، انظر التحفہ برقم 14455۔